اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، انسان کے ابتدائی دور سے لے کر اب تک سنگین مقدمات میں ملوث مجرموں کو سزا دینے کے لیے مختلف طریقوں کو اپنایا جاتا رہا ہے۔ ان سب سزاؤں میں سب سے دردناک سزا موت کی سزا ہوتی ہے۔ مختلف ممالک میں سزائے موت دینے کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ کچھ ممالک میں مجرم کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کچھ ممالک میں بجلی کی کرسی پر بٹھا کر کرنٹ لگا کر اور کہیں زہر کا انجیکشن لگا کر سزائے موت دی جاتی ہے۔ لیکن پاکستان میں سزائے موت کے مجرم کو پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے، اور آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ پھانسی علی الصبح دی جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پھانسی دن یا رات کے کسی پہر کی بجائے صرف علی الصبح ہی کیوں دی جاتی ہے؟ پھانسی دینے سے پہلے جلاد مجرم کے کان میں کیا کہتا ہے؟ پھانسی کے پھندے کے لیے کون سی خاص قسم کی رسی کا استعمال کیا جاتا ہے؟ اور کس طرح جلاد کو ڈاکٹر سے پہلے مجرم کی موت کا معلوم ہو جاتا ہے؟ آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو اگر آپ اپنے علم میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلا اور انتہائی اہم سوال کہ مجرم کو پھانسی دینے کے لیے صبح کے وقت کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی چند وجوہات یہ ہیں کہ پھانسی پر عمل درآمد جیل حکام کے لیے اس دن کا سب سے اہم کام ہوتا ہے، لہٰذا وہ صبح سویرے اس کام کو انجام دیتے ہیں کہ پھانسی کی وجہ سے جیل کے دیگر روزمرہ معمولات متاثر نہ ہوں۔ پھانسی دینے کے بعد وہاں موجود میڈیکل ایگزامینر مجرم کی موت کی تصدیق کرتا ہے اور پھر لاش فوراً ورثاء کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ مجرم کو صبح کے وقت پھانسی دینے کا ایک اخلاقی جواز یہ ہے کہ مجرم کو دن بھر پھانسی کے انتظار کی اذیت سے نہ گزرنا پڑے، ورنہ اس کی ذہنی حالت پر اس کا برا اثر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مجرم کو رات کے وقت آرام کرنے دیا جاتا ہے اور پھانسی کے وقت سے چند گھنٹے قبل اٹھا کر غسل کروایا جاتا ہے، جس کے بعد وہ چاہے تو عبادت کر سکتا ہے۔ پھر اسے پھانسی گھاٹ پر لے جایا جاتا ہے اور پھانسی دے دی جاتی ہے۔ اس وقت پھانسی گھاٹ پر ایک ڈاکٹر، جیل حکام اور مجسٹریٹ موجود ہوتے ہیں۔ مقدمے کا مدعی اگر چاہے تو مجرم کی پھانسی کا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، جبکہ میڈیکل ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ صبح کے وقت انسان کے اعضاء تر و تازہ ہوتے ہیں، جس سے پھانسی کے وقت تکلیف کم ہوتی ہے، جبکہ دن یا پھر شام کے وقت اعضاء سخت ہوتے ہیں اور مجرم کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے پھانسی دینے کے لیے صبح کے وقت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ پھانسی علی الصبح دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پھانسی دیے جانے کی خبر کا اثر معاشرے پر منفی انداز میں پڑتا ہے، لہٰذا معاشرے میں موجود افراد کو کوئی صدمہ نہ پہنچے، اس لیے پھانسی دینے کا وقت ایسا مقرر کیا گیا ہے جب سب لوگ سو رہے ہوں۔ دوستو، ملک پاکستان میں سزائے موت کے مجرم کو ہر صورت پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا ہے۔ یوں تو پاکستان کے قانون میں 33 جرائم ایسے ہیں جن میں ملوث افراد کو سزائے موت سنائی جا سکتی ہے، لیکن قانونی حکام کا کہنا ہے کہ عموماً صرف ان جرائم میں ہی سزائے موت سنائی جاتی ہے جن میں توہین مذہب، قتل اور دہشت گردی شامل ہیں۔ پاکستان میں سن 2008 سے 2014 تک موت کی سزا پر پابندی عائد تھی، جسے 2015 میں سانحہ پشاور کے بعد ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان میں پھانسیوں کا ایک دور شروع ہوا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف ہیومن رائٹس نے باہمی اشتراک سے پاکستان میں سزائے موت کے فیصلوں سے متعلق ایک مشترکہ تحقیقی رپورٹ جاری کی۔ اس رپورٹ میں سزائے موت کے مجرموں کی ناگفتہ بے حالت اور جیلوں میں ناکافی انتظامات کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جہاں موت کی سزا پر سب سے زیادہ عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2015 میں مختلف عدالتوں نے 418 افراد کو سزائے موت سنائی، جن میں سے 333 مجرموں کو پھانسی دی گئی۔ اس کے بعد سن 2016 میں 425 مجرم ایسے تھے جن کو موت کی سزا سنائی گئی، اور جن میں سے 99 کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا، جبکہ 2017 میں مختلف عدالتوں نے 260 مجرموں کو موت کی سزا کا عندیہ دیا، جن میں 64 مجرموں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ 2018 میں بھی یہ سلسلہ عروج پر رہا اور سنگین جرائم میں ملوث 347 مجرموں کو موت کی سزا سنائی گئی، جن میں سے 14 کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ ناظرین گرامی، اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ فوجی عدالتوں میں ہونے والی کارروائی کے نتیجے میں 306 دہشت گردوں کے خلاف پھانسی کا فیصلہ سنایا گیا، جن میں سے 56 مجرموں کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا۔ حکومت نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جن مجرموں کو فوجی عدالت میں سزا سنائی گئی ہے وہ تمام کے تمام دہشت گردی کے مرتکب ہوئے تھے۔ رپورٹ میں مجرم عورتوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا گیا کہ گزشتہ 20 سالوں میں 33 عورتوں کو موت کی سزا سنائی گئی۔
अलबत्ता इन 33 औरतों में से किसी एक औरत को अभी तक फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया गया। इनमें ज्यादातर औरतों पर मंशियात और घरेलू झगड़ों के मुकदमात थे। रिपोर्ट में हैरानकुन बात यह थी कि अदालतों ने जिन मुकदमात में फांसी की सजा सुनाई उनमें से 85% फैसलों को कालअदम करार दे दिया गया, जिसका मतलब यह है कि जेल में मौजूद 85% बेगुनाह लोगों को मौत की सजा सुना दी जाती है। पाकिस्तान में मौत की सजा उन्हीं मुजरिमों का मुकद्दर बनती है जिन्हें दफा 302 के तहत मुजरिम करार दिया जाता है, इसलिए इनको सजाए मौत दी जाती है। 2005 में पाकिस्तान में करीबन 241 मुजरिम ऐसे थे जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। इनमें तमाम तर वो लोग थे जिन पर कत्ल के मुकदमात थे। कुछ दहशतगर्दी की संगीन वारदातों में मुलविस थे, जबकि कुछ लोग वो थे जिन्होंने दौलत और जायदाद की लालच में आकर मासूमों को मौत के घाट उतार दिया था। इन 241 मुजरिमों में से सिर्फ 31 मुजरिम ऐसे थे जिन्हें फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। बाकी तमाम मुजरिमों की सजाए मौत को उम्र कैद की सजा में बदल दिया गया या कुछ सजा मुअख्खर कर दी गई। पाकिस्तान के अलावा बड़े ममालिक जैसे चीन, ईरान और सऊदी अरब और अमेरिका भी फांसी देने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। ज्यादातर मुल्कों में सजाए मौत उन अफराद को दी जाती है जो मुल्क दुश्मनी और जासूसी और बगावत जैसे संगीन जराइम के मुर्तकिब हों, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां ज्यादती, मंशियात की खरीदो फरोख्त, स्मगलिंग और दूसरे जराइम पर सजाए मौत की सजा दी जाती है। सऊदी अरब में स्मगलरों के सर कलम करना मामूल की बात है। चीन में मंशियात की स्मगलिंग के साथ इंसानी स्मगलिंग और करप्शन के बहुत बड़े केस पर भी सजाए मौत सुना दी जाती है। पाकिस्तान में फांसी के मुजरिम को फांसी देने से पहले फांसी की इत्तला दी जाती है और फांसी देने से कबल तकरीबन 48 घंटे पहले उसके घर वालों से मुलाकात करवा दी जाती है और मुजरिम को अपने अहले खाना से मुलाकात का खुला वक्त दिया जाता है। मुजरिम का मुकम्मल मेडिकल चेकअप होता है और अगर कोई कैदी बीमार हो या फिर कोई ऐसा मसला दरपेश हो जिसकी वजह से फांसी ना दी जा सकती हो तो उसकी सजाए मौत का दिन आगे कर दिया जाता है। और मुजरिम अगर मुसलमान है तो उसको इबादत के लिए जायनमाज, तस्बीह और कुरान पाक फराहम किया जाता है। इसके अलावा मुजरिम का जो भी मजहब हो उसके मुताबिक उसे इबादत का मौका दिया जाता है ताकि वो अपने मजहब के मुताबिक अपने मजहबी अकायद को निभा सके। फांसी से कबल कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूछी जाती है और जेल हुक्काम की यही कोशिश होती है कि फांसी पर लटकाने से पहले उस मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश को किसी न किसी सूरत जरूर पूरा किया जाए। इसके बाद कैदी को फांसी के तख्ते पर लाया जाता है और काले रंग के कपड़े से कैदी के मुंह को ढांप दिया जाता है। जिलाद मुस्तैद खड़ा होता है। अब एसपी पुलिस अफसर को इशारे से कहता है कि फांसी दे दो तो जिलाद लीवर को खींच देता है। यूं मुजरिम जिस तख्ते पर खड़ा होता है वो खुल जाता है और लटकने लगता है। थोड़ी देर तड़पने के बाद उसका जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाता है और कम से कम 30 मिनट तक उसकी लाश को लटका रहने दिया जाता है जब तक कि उसके हाथ काले न पड़ने लग जाए और यूं कैदी की रूह जिस्म से आजाद हो जाती है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।